یہ ایک افسانہ ہے۔ اس افسانے کا نام ہم آزاد یا غلام۔ کیا آپ کو یاد ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ کس بنیاد پر قائم ہوا؟ ماما، اس شہر میں کالج یونیورسٹیاں ہیں۔ لازم ہے کہ میں اس یونیورسٹی میں داخلہ لوں؟ آپ لوگ کسی اور کالج میں میرا داخلہ کروا دیں، مجھے اس یونیورسٹی میں نہیں پڑھنا۔ اس نے جس انداز میں کہا، دیکھو حرم، ہم ہر بار تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ یہ ہمارے گھر کے قریب بھی ہے اور اس شہر کی مشہور یونیورسٹی بھی ہے۔ انہوں نے صاف انداز میں کہا، مجھے یہ یونیورسٹی پسند نہیں ہے ماما، مجھے آپ کالج میں داخلہ دلوا دیں۔ لیکن جہاں نہیں پلیز۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ تمہارے بابا داخلہ فارم اور تمہارے ڈاکیومنٹ جمع کروائے آئے ہیں، اسی لیے اب چپ چاپ لسٹ کا ویٹ کرو۔ آخر تم نے پورے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے، اسی لیے ہمیں امید ہے تمہارا نام پہلی لسٹ میں آ جائے گا۔ اب میں مزید کچھ نہیں سنوں گی۔ اس کی ماں دو ٹوک انداز میں بول کر چلی گئی تھی اور دعا کرنے لگی کہ اس کا نام لسٹ میں نہ آئے، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ حرم اپنے ماں باپ کی روٹی بیٹی تھی، جس کی وجہ سے اس کے والدین اس کی ہر بات مانتے تھے۔ اس کے والد کی سرکاری نوکری تھی۔ حرم ہمیشہ اپنے اسکول میں ٹاپ کرتی آئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے ICS کے امتحان میں بھی ٹاپ کیا تھا۔ اس کے والدین اسے لاہور کی مشہور یونیورسٹی میں داخلہ کروا رہے تھے۔ یہ جانے بغیر کہ اس کی پڑھائی کیسی ہے، بابا، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ حرم نے اپنے والد کو لاؤنج میں اکیلے بیٹھے دیکھا تو پاس آ کر بولی، جی بیٹا، کیا بات ہے؟ احمد صاحب ٹی وی پر خبریں سن رہے تھے۔ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ بابا، مجھے اس یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لینا۔ اس نے ہمت کر کے کہا، پر کیوں بیٹا؟ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے۔ میں یونیورسٹی کے بارے میں پتہ کر کے آیا ہوں۔ بڑے بڑے گھروں کے بچے بچیاں دوسرے شہروں سے جہاں پڑھنے آتے ہیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر دوبارہ خبریں سننے لگے۔ جہاں کوئی بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ اب میں بابا کو کیسے بتاؤں؟ جو جتنا برا ہوتا ہے لوگ اسے اتنا اچھا کہتے ہیں، اور جو اچھا ہوتا ہے لوگ اسے برا کہتے ہیں۔ وہ صرف سوچ ہی سکتی، کیونکہ اس کی ممی چائے لے کر لاؤنج میں آ گئی تھی اور اس کے سامنے وہ دوبارہ یہ بات نہیں بول سکتی تھی۔ ٹی وی ان کے ابھی بھی چیخ چیخ کر بلوچستان میں ہوئے دم دھماکے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ کالے رنگ کا عبایا پہنے اور سبز رنگ کے بڑے سے تالر سے حجاب کیے جو اس نے ضد کر کے لیا تھا، وہ جہاں کے طلباء کے کافی مطرب لگ رہی تھی۔ چند ایک لڑکیاں اور تھیں جو مکمل اپنے آپ کو ڈھپے ہوئے تھیں۔ اس کو کافی عجیب لگ رہا تھا، حالانکہ وہ پہلے بھی لڑکیوں کے ساتھ پڑھتی آئی تھی، پر جو کچھ اس نے سن رکھا تھا، جہاں کے بارے میں اسے ڈر تھا کہ 4 سال تک وہ بھی ایسی نہ ہو جائے۔ السلام علیکم، آپ BS کی نیو اسٹوڈنٹ ہیں؟ کون تھا؟ بیکٹ رکھا ہے آپ نے؟
ایک لڑکی نے اس کے پاس آ کے کہا، وعلیکم السلام جی، میں نیو اسٹوڈنٹ ہوں، جہاں پر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ حرم نے اپنے پاس کھڑی لڑکی کو غور سے دیکھا جو نیلے رنگ کے عبائے پر نیلے رنگ کے دوپٹے کو سر پر لیے ہوئے تھے۔ البتہ اس نے نقاب نہیں کیا تھا۔ اصل میں میرا بھی آج پہلا دن ہے۔ میں نے کمپیوٹر میں ایڈمیشن لیا ہے۔ میں ذرا ڈر رہی تھی کیونکہ میں نے سنا ہے پہلے دن سینئر اسٹوڈنٹ نئے آنے والوں کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ اس لڑکی نے اپنا ڈر ظاہر کیا۔ میں کیسے معلوم کہ آپ نئی اسٹوڈنٹ ہیں؟ کیا پتہ آپ جو سینئر بن کر مجھے ریک کرنے آئی ہیں؟ اس کی دوستی صرف اپنے کزن سے تھی۔ یہ میرا اسٹوڈنٹ کارڈ ہے، میرا نام نوشین ہے۔ اس لڑکی نے اپنا کارڈ حرم کی طرف بڑھایا جس پر اس کی تصویر اور نام وغیرہ موجود تھا۔ سوری، دراصل میں لوگوں کا جلدی یقین نہیں کرتی۔ میرا نام حرم فاطمہ ہے اور میں کمپیوٹر کی طالب علم ہوں۔ حرم کو واقعی شرمندگی ہوئی تھی۔ اوکے، بات ٹھیک ہے کہ آپ ہر کسی پر یقین نہیں کرتی۔ کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ نوشین نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جی ضرور۔ حرم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کی طرف بڑھے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا، اسے نوشین اچھی لڑکی لگی تھی اور یہ اس کی پہلی دوست تھی۔ چلو ہم کلاس ڈھونڈتے ہیں۔ وہ دونوں یونیورسٹی کی طرف پویلین کی طرف بڑھ گئیں۔ ہیلو اسٹوڈنٹ، ہاؤ آر یو؟ یونیورسٹیوں کے پرنسپل سیمینار ہال میں بنے ہوئے دیوارے پر کھڑے مائک میں بولے۔ اس وقت جب طالبات سیمینار ہال میں موجود تھے، ہال نئے اسٹوڈنٹ سے سجا بھرا ہوا تھا۔ ویلکم ٹو آور یونیورسٹی، آئی ہوپ یو گیو یور بیسٹ فار آور یونٹ اینڈ کارپوریٹ ڈو از ان گینی ایجوکیشن اینڈ کنڈکشن۔ پرنسپل صاحب اسٹیج پر کھڑے اپنے ادارے کی تعریف میں مصروف تھے۔ کچھ طلباء کے علاوہ باقی سب باتوں اور ویڈیو بنانے میں مشغول تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ روز یہاں علم حاصل کرنے کے بعد اپنے ملک کا نام روشن کریں گے۔ آپ کے والدین نے اپنے دور آپ کو پڑھنے بھیجا ہے، تو آپ ہمیں اور اپنے والدین کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ پرنسپل مسلسل بولے جا رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ اسٹوڈنٹ کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ یہ سر اردو میں بات کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اور تو اور انہوں نے ہم پر سلامتی بھیجنے کی بجائے ہیلو کہا، یعنی ڈائریکٹ جہنم جانے کا بول کر کہہ رہے ہیں۔ ہاؤ آر یو؟ نوشین نے حرم سے کان میں کہا، جبکہ وہ اس کے انداز پہ ہنس پڑی۔ ہاں، خیر تو مجھے بھی ہو رہی ہے۔ ہمارے دین میں سلام لازم ہے اور یہ ہیلو بول رہے ہیں۔ ہماری قومی زبان انگریزوں کی زبان پہ ترجیح دے رہے ہیں، حرم نے بڑے افسوس لہجے میں کہا۔ کچھ دیر بعد پرنسپل نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد سب کو ان کی کلاس میں جانے کو کہا اور گڈ بائے وش آفرنگ فار یو فیوچر کہتے باہر چلے گئے۔ حرم اور نوشین اپنی کلاس لینے چلی گئیں۔ کیسا رہا آج کا دن؟ یونیورسٹی پسند آئی؟ نادیہ بیگم نے حرم کے پاس بیٹھے ہوئے پوچھا، جو ہاتھ میں تاریخی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ جی ماما، بس ٹھیک رہا، وہ کتاب سائیڈ پر رکھتے ہوئے بولی۔
کوئی دوڑ بنائی یا ہمیشہ کی طرح کوئی دوڑ اچھی نہیں لگی؟ انہوں نے اس کے بال گھرواتے ہوئے کہا۔ جی ایک بنی ہے، نوشین نام ہے اس کا، وہ سرسری انداز میں بولی۔ چلو شکر ہے کوئی تو دوڑ بنی تمہاری، انہیں خوشی ہوئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ماما، بس دوست ہمیشہ سوچ سمجھ کر بنانے چاہیے، ورنہ وہ آپ کے لیے برے بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے کتاب اٹھاتے ہوئے کہا۔ جو وہ پڑھ رہی تھی، اردو کی کتابوں میں کیا رکھا ہے؟ انگلش کتابیں پڑھا کرو، آگے تم دوسرے ملک تعلیم کے لیے جاؤ گی تو تمہیں آسانی ہوگی۔ نادیہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح اسے انگریزی زبان کا فائدہ بتایا۔ پر ماما اردو ہماری قومی زبان ہے، ہماری مادری زبان جو ہماری پہچان ہے۔ اسے افسوس ہوا تھا اور برا بھی لگا تھا۔ ہاں اب اتنی ویلیو نہیں ہے، مجھے تو لگتا ہے بہت جلد ہمارے ملک میں بھی بس انگریزی زبان ہی ہوگی۔ اس کے اس طرح کہنے پر اسے دھکا لگا تھا۔ اللہ نہ کرے ہم انگریزوں کے نقش قدم پر چلیں، اس کے دل سے دعا نکلی تھی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، میں کھانا لگا رہی ہوں، آ جاؤ۔ انہوں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، جبکہ وہ اچھا جی کہہ کر کتاب شیلف میں رکھنے لگی، جہاں اردو ادب و تاریخی کتابیں تھیں۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں ایک اور حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم آپ کو تازہ خبروں سے کرنے چلے۔ آج اتوار کا دن تھا، وہ ٹی وی پر چینل بدل رہی تھی، جب اتنے نیوز چینل پہ خبر سن کر گہری سانس لی۔ ایک اور حکومت اپنے 5 سال مکمل نہ کر سکی۔ پاکستان بننے تک اب تک جو بھی حکومت آئی اپنی مدت سے پہلے ہی چلی گئی۔ ہر چینل ایک ہی خبر کو چینک کر بتا رہا تھا، یہ تو ان کا روتا نخمور ہے، ہوتا ان سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک پارٹی آتی ہے تو باقی ان کے دشمن بن جاتے ہیں، اور جب ان کی حکومت آتی ہے تو دوسرے ان کو گرانے لگ جاتے ہیں۔ احمد صاحب نے راؤنڈ میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا کوئی تو حل ہوگا؟ حرم نے احمد صاحب سے پوچھا۔ یہ سب انگریزوں کے قرض دار بن کر چلے جاتے ہیں بس، اور جو ملک کو ترقی کی طرف لے جاتا ہے اسے یہ کہہ دیا جاتا ہے وہ قرض لے کر کھا رہا ہے۔ 1-2 حکمرانوں کے علاوہ کوئی اس ملک میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ریلوے اور کچھ اہم چیزیں جو انگریز بنا کر گئے تھے برے قدیر میں، آج وہ ہمارے حصے میں آ گئیں۔ یہ لوگ تو ہمیں قرضوں میں ڈوب رہے ہیں، احمد صاحب نے افسوس سے کہا۔ حکمرانوں کو لاتے بھی ہم ہی ہیں اور ہم ہی ان کو برا برا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایک کو مدت پوری کرنے دیں تو ہمارے ملک میں ترقی ہو سکتی ہے، ورنہ ہم ان انگریزوں کے غلام بن چلے جائیں گے۔ وہ اپنی بات کر کے چینل بدل دیا۔ آج کا لیکچر جتنا مشکل تھا وہ سر نے اس کا ٹیسٹ بھی دیا ہے۔ نوشین نے نوٹ بناتے ہوئے کہا۔ مشکل تو ہے پر ہم کوشش کر کے تیار کر لیں گے۔ حرم کتاب پر ہائی لائٹ کر کے بولی۔ سر نے جو لیکچر دیا ہے وہ یوٹیوب پر سرچ کرو، اتنے اچھے سے سمجھاتے ہیں وہ لوگ۔ ان کی کلاس فیلو جو ان کے گروپ میں شامل تھی، ان نے یوٹیوب پر لیکچر سرچ کر کے ان کو دکھایا، یہ تو کسی انگریز کے لیکچر ہیں۔ نوشین نے ڈرم پڑھتے ہوئے کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے تو لیکچر ہی سمجھنا ہے، اب وہ ہمارے ملک کا ہو یا کسی اور ملک کا۔ وہ لڑکی لیکچر کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے بولی۔ فرق پڑتا ہے ماہم، بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر ہمارے استاد جو ہمیں سمجھاتے ہیں اس یوٹیوب پر ڈال دیں تو ہم پاکستانیوں کو مشکل پیش نہ آئے۔ ان باہر کے لیکچر میں بہت کچھ ہوتا ہے جو ہمارے سبق سے میچ نہیں کرتا، اور وہ وہی کچھ امتحان میں لکھتے ہیں، تو اسی وجہ سے کچھ لوگ فیل ہو جاتے ہیں، جبکہ لکھے انہوں نے کچھ اور ہی ہے، اور چیک کرنے والے وہی دیکھنا ہوتا ہے جو سوال کے مطابق جوابات دیے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں نیٹ ٹھیک ہونا چاہیے، پھر جو مرضی لکھو، اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سوال سے وہی ملتے ہیں جو جواب ٹھیک کرتے ہیں۔
जो इन्हें दुरुस्त रखते हैं ना। हरम ने समझाते हुए कहा और किताबें नोट बैग में रखने लगी, जबकि वो इस बात पर सर ही हिला सकती। इनका एक सेमेस्टर मुकम्मल हो चुका था। चंद दिन की छुट्टियों के बाद इनके नए सेमेस्टर का इदार हो चुका था और साथ ही गर्मी भी रोज़ों से बढ़ रही थी। आप लोग जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी हमारी यूनिवर्सिटी 14 अगस्त के लिए तकरीब रख रही है, जहां मुख्तलिफ टेडवेज शो का इफ्तिताह किया जा रहा है। आप में जो स्टूडेंट जिस चीज़ में हिस्सा लेना चाहते हैं, अपना नाम TR को लिखवा दें। यार हरम, तुम अपना नाम पेज पर लिख दो। माहम ने हरम से कहा, रहने दो यार, मैं इतने लोगों के सामने कंफ्यूजन का शिकार हो जाऊंगी। हरम ने साफ इनकार कर दिया था, तुम इतना अच्छा बोलती हो, बस जहन में ये रखना तुम्हारे सामने अंधे गुंदे बैठे हों। नौशीन ने इसका मसला हल करते हुए कहा, अस्तग़फिरुल्लाह, मैं देखने और बोलने वालों को कैसे अंधा गुंदा कर सकती हूँ? मैं देखने और बोलने वालों को कैसे अंधा गूंगा समझ लूँ? हरम को सोच कर ही से चली आई थी। अभी कौन सी तकरीब हो रही है? अभी आधा महीना पड़ा है। 1-2 दिन में सोच लो और नाम लिखवा देना अपना। हमें यकीन है तुम ही जीतोगी। माहम ने उसे तसल्ली दी। माहम, खैर चलो कैंटीन चलते हैं, अभी तो बहुत भूख लगी है। हरम ने बात से जान छुड़ाने के लिए इन्हें कैंटीन की तरफ मुतवज्जे किया और वो अपना सामान समेटने लगी। आज क्या ज़माना आ गया है, कश्मीर पर अल्लाह अपना रहम फरमाए, आमीन। अहमद साहब अखबार पढ़ते हुए बोले, क्या हुआ अब्बा, अब कश्मीर में? हरम ने तसल्ली से पूछा, वही जो हर बार होता है। जो मैं आज़ादी के लिए पाकिस्तानी परचम लहराने पर पड़ोसी मुल्क इंसाफ पसंद कर रहा है, बस अल्लाह इन पर अपनी रहमत नाजिल करे। उन्होंने अफसोस से कहा, आमीन। क्या हमारे हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते? इनके लिए जो ये लोग तब तक जुल्म में रहेंगे। कई अरसे से आज़ादी के नाम पर तड़प रहे हैं। जुल्म है तो ख़त्म ही नहीं होता। इसके इस सवाल का जवाब अहमद साहब के पास भी नहीं था और वो चुप रही, लेकिन उन्होंने सोच लिया था उससे क्या करना है। तुमने बहुत अच्छा किया जो अपना नाम तकरीब के लिए लिखवा दिया। नौशीन ने कहा, तुम किस बयान पर तकरीर करोगी? क्या इसके बारे में सोचा है तुमने? माहम, जो अभी वहाँ आई थी, सवालिया लहजे में बोली। माहम से भी हरम से अच्छी दोस्ती हो गई थी। हाँ, लेकिन वो टाप तुम लोगों को इसी दिन बताऊंगी। वो दोनों जानना चाहती थी कि आखिर एक दिन में कैसे वो तैयार हो गई। ऐसी बात नहीं है, बस तुम खुद अपने आप को तैयार कर रही हो। हरम आसमान को देखते हुए बोली, जैसे आसमान में खुद तलाश कर रही हो। वो लाउंज में बैठी लैपटॉप पर स्पीच लिख रही थी। नादिया बेगम टीवी पर ड्रामा देखने में मसरूफ़ थी। वो खुद सर्च करने लगी। जब इतनी नज़र सर्च ट्रेंड पर पड़ी, इतने क्लिक करके वो साइट ओपन की। वो जाते जाते पढ़ती गई, उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा था। इतने एकदम से स्क्रीन बंद कर दी थी। अब राउंड में कोई नहीं था। एक बड़े राउंड में स्टेज लगाकर इसमें स्टेज बनाकर इसके बैकग्राउंड में स्क्रीन पर मुख्तलिफ नज़में चल रहे थे। तकरीब का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत और नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। अस्सलामु अलैकुम कहते हैं आप लोग, जो मैं आज़ादी मुबारक हो सबको। सबसे पहले तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ आमदीद कहता हूँ। आज हम अपने मुल्क की 76वीं सालगिरह बनाने के लिए जमा हुए हैं। मैं यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और चीफ मिनिस्टर को दावत देता हूँ कि जहाँ आकर परचम कचाई करें। एक स्टूडेंट स्टेज से बाएं हनफ रखे पोडियम पर रखे माइक में बोला तो सबसे भरपूर तालियों से इस्तकबाल किया। परचम कसाई के बाद पर प्रिंसिपल और मिनिस्टर ने कौम आज़ादी को मुबारक दी और मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ की। फिर नगमों पर रक़्स और मुख्तलिफ टीवर पेश किए गए। आज में तकरीबात रखी गई थी। चंद तलबा के बाद हरम का नाम पुकारा गया। चल हरम, अल्लाह का नाम ले, जैसे माहम और नौशीन ने कहा था कि सबको अंधा और गूंगा समझ लेना। वो दिल दिल में डर रही थी कि कहीं इतनी ज़बान में बोलते वक्त वक़राहत न आ जाए।
السلام علیکم جناب پرنسپل صاحب، چیف منسٹر، میرے عزیز طلباء اور عزیز وطنوں، میری طرف سے آپ سب کو یوم آزادی مبارک ہو۔ اتنی نظریں سامنے نوشین و مہم پر پڑی تھی۔ میری تقریر تب مخصوص ہے، ہم آزاد یا غلام؟ تقریر شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے اور اس کا جواب میری تقریر کے بعد آپ خود کو دیں گے۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھا، کیا ہم آزاد وطن میں رہ کر آزاد زندگی نہیں گزار رہے؟ اس کے سوال پہ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ تو آپ سب کو یہ سوال عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن مجھے امید ہے کہ میری تقریر ختم ہو جانے کے بعد آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے یہ سوال کیوں کیا۔ وہ سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر بولی، پاکستان جس بنیاد پر قیام ہوا، جو اس کو بنانے کا مقصد تھا، وہ صرف الگ وطن لینا ہی نہیں تھا، بلکہ ہم آزادی کے لیے اس لیے چاہتے تھے کیونکہ انگریزوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانا چاہتے تھے۔ اب ہم سانس لینے کے لیے رکی تو ہر طرف تالیوں کی آواز گونجی۔ جس ملک میں پاکستان کا خواب شاعر مشرق علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس کو بنانے کے لیے قائد اعظم سر سید احمد خان اور لیاقت علی خان جیسی عظیم شخصیات نے کانسرت رہنماؤں اور گاندھی جیسے لوگوں کے خلاف تحریک چلا کر مسلمانوں کو آزاد وطن کر دیا، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ بولتے ہوئے اس کی آواز بھاری ہونے لگی تھی، مگر اس نے اپنے اوپر کنٹرول کیا اور دوبارہ بولنے لگی۔ لیاقت علی خان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا، اپنے قائد کو زہر دے دیا گیا۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ محمد علی جناح پاکستان کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے بیمار ہو گئے، جو ان کی موت کا سبب بنی، مگر ایسا نہیں تھا۔ ان کی موت کی وجہ وہ زہر بنا تھا جو انہیں دیارت پریٹ میں دیا گیا۔ بر وقت علاج نہ ملنے پر وہ وفات پا گئی۔ جو مذاہبین کی وہ کتابیں پڑھیں جو اس وقت کے منفرین کی لکھی ہوئی ہیں، سب کے چہروں پر حیرت سے اسرار تھے۔ ہمارے ملک کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم الگ ہو کر اپنی عبادات کر سکیں، اپنے اسلامی تہوار بنا سکیں، اپنی قوم اور مادری زبان اردو کی تعلیم کے بغیر کسی بغاوت کے دے سکیں، مگر افسوس ہم اپنا مقصد بھول بیٹھے ہیں۔ ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ اپنے دین کو بلا کر غیر مسلموں کی طرح تہوار بناتے ہیں، اپنے لباس کو چھوڑ کر مغرب کا لباس کو اپناتے ہیں، اپنی قومی زبان کو چھوڑ کر اپنی تعلیم میں عام کرنے کی بجائے انگریزی زبان کو اوپر لا رہے ہیں، اپنی کتابوں سے پاکستان کی تاریخ اور اسلامی تعلیمات کو نکل کر انگریزوں کا نصاب شامل کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے اسی لیے آزادی حاصل کی تھی؟ ایک بار پھر سے تالیاں گونج اٹھیں۔ ہم نے اپنی تقریبات میں گانے اور رپ عام کر دیا ہے۔ تعلیمی اداروں میں پڑھائی سے زیادہ موبائلوں پر ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، مگر یہ سب کام تو بر صغیر میں رہ کر بھی کر سکتے تھے، تو پھر آزادی کیوں لی؟ اس لیے لی ہم نے آزاد اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے لی تھی، لیکن جو اب ہم بھول بیٹھے ہیں۔ ہم آج سوشل میڈیا میں بیٹھ کر فلسطین اور کشمیر کو آزاد کرنے کا بولتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم آزاد ہو کر بھی قید ہیں، اور یہ قید اسی قید سے بڑی وجہ ہے جو مسلمانوں کو بر صغیر میں دی جاتی ہے۔ ہم آزاد وطن میں رہ کر بھی آج انگریزوں کے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ دن بدن انگریزوں کے قرضدار بنتے جا رہے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ ایک دن اپنا ملک کھو نہ دیں۔ دوسروں کو آزادی دلاتے دلاتے خود غلام بن رہے ہیں۔ آزادی دلوائیں، ساتھ اپنے وطن کی بھی حفاظت کریں۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی اور سامنے لوگوں کو دیکھا جو ہلکا ہلکا اسے دیکھ رہے تھے۔ آج کل کے بچوں کو یہ تک نہیں پتہ کہ ہم نے آزادی کیوں حاصل کی، ہماری قوم اردو زبان کی کیا اہمیت ہے، ہماری قومی زبان اردو کی کیا اہمیت ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کیونکہ ہم نے کتابوں میں اتنی انگریزی زبان اور اس کی کہانیوں کو شامل کر دیا ہے کہ ان سب میں ہمارا دین اور ملک کی تاریخ ہی کہیں چھپی نہ رہ جائے۔ خدایا اپنے نصب میں دین اور اسلامی تاریخ کو شامل کریں، اپنے ناپیک ہونے سے بچا لیں۔ شکریہ۔ وہ اپنی بات کہہ چکی تھی، مگر سامنے بیٹھے لوگوں پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ تقریب میں موجود لوگوں نے بھرپور تالیوں سے اسے دعوت دی تھی۔
ایک دفعہ وہ تقریر کے بعد چیف منسٹر کو انعامات دینے کے لیے بلایا گیا تو وہ سب اسٹوڈنٹ اور ساتھ کر حرم کو دیے بنا نہ رہ سکا۔ جیسا کہ آپ سب نے پاکستان کی تاریخ کو آج اجاگر کیا اور خاص طور پر جو ہماری طالبہ نے بولا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج بھی ہمارے پاس وہ سرمایہ موجود ہے، اس ملک کی تاریخ کو بچائے ہوئے ہے۔ اللہ ہمارے ملک کا جو حاضر و حامی ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ تقریب ختم ہو گئی تھی مگر بہت سی باتیں لوگوں کے ذہنوں پہ نقش ہو گئی تھی۔